أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بس جس وقت آپ فارغ ہوں تو عبادت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف مشغول ہوں. تو یہ سورت علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر 3 انعامات کا ذکر کیا تھا. ایک شرح صدر، سینے کا کھل جانا، کشادہ ہو جانا، وسیع ہو جانا، علم کے اعتبار سے، قوت برداشت اور تحمل کے اعتبار سے، اور راہ حق پر چلنے کے اعتبار سے. دوسرا تھا وضع وزر، کہ اس راستے کی جملہ مشکلات جن کے بوجھ سے کمر کا ٹوٹ جانا ہے، اللہ نے وہ بوجھ آپ سے اتارا اور دین غالب ہو گیا. اور اس قربانی کے اوپر تیسرا بڑا انعام ہے رفع ذکر. پھر اللہ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ کائنات میں جہاں جہاں رب تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے. یہ 3 بڑے انعامات تھے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب جس دین پر چلنا اور محنت کرنا تھا اس کی ابتدائی سفر میں بہت مشکلات تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ وعدہ کیا کہ آپ اس سفر کو شروع کریں. مشکل ضرور ہے لیکن اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے ساتھ پھر آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پکی بات ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب مشکل کیا تھی اس کی ایک ہی جو ہے وہ تفصیل کل کے درس میں گزشتہ بیان ہو گئی تھی کہ مشکل ایک یہ تھی کہ اللہ کے دین کی دعوت کو چلانا اپنی ہی قوم کے ساتھ، اور قوم مقابلے میں آ گئی، خاندان مقابلے میں آ گیا. مشکلات اس قدر پڑ گئیں دین کی دعوت چلانے میں کہ وہاں تو دین غالب ہونا دور کی بات، خود مکہ سے نکلنا پڑا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشکلات کا بہت سامنا ہوا. ایک تو یہ مشکل تھی. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ریاست قائم ہوئی، کچھ آسانی تو ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے حاسدین اور دشمنوں کا جو جتھا تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا مقابلے میں، جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دست بدست لڑائی بھی لڑنا پڑی کفار کے ساتھ دین کی حفاظت میں، اسلام کے غلبے میں. بدر کی لڑائی اسی کے اندر ہے، احد کی لڑائی ہے، احزاب کی لڑائی ہے، اور تمام جتنے غزوات چھوٹے اور بڑے سرائے قبائل کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری اسی مشکل کا جو ایک سفر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور دوبارہ وعدے کی تاکید کا پکی وعدہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. عالم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو 2 دفعہ دہرایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور جو صیغہ استعمال کیا مشکل کا وہ الف لام کے ساتھ ہے، اور جو آسانی کا صیغہ استعمال کیا وہ بغیر الف لام کی ہے. تو عرب زبان میں الف لام کے ساتھ جو لفظ استعمال ہو اس کو معرفہ کہتے ہیں، اور جو بغیر الف لام کے استعمال ہو اس کو نقرہ کہتے ہیں. اور عربوں کے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ جب کوئی اسم معرفہ کے ساتھ تکرار کے ساتھ آئے تو پھر دوسرے کا جو تکرار ہے وہ پہلے کا ہی ذکر ہوتا ہے، یعنی 2 چیزیں نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے.
جیسے کوئی کہے جا زید، زید آ گیا تو ایک ہی زید مراد ہے، دو زید مراد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشکل کا صیغہ یہاں الف لام کے ساتھ معرفہ ذکر کر کے 2 دفعہ کہا مشکل ہے، تو دوسری مشکل سے پہلی مشکل ہی مراد ہے، کوئی الگ مشکل مراد نہیں ہے۔ اور عربوں کے ہاں جب کوئی اسم بغیر الف لام کے ذکر کیا جائے اس کو نکرہ کہتے ہیں، اور نکرہ اسم میں جب تکرار آ جائے تو پھر 2 معنی مراد ہوتے ہیں، پہلے والا الگ ہوتا ہے، دوسرے والا الگ ہوتا ہے۔ اب اس اعتبار سے اس صورت میں یسرن 2 دفعہ آیا ہے اور دونوں بار یہ نکرہ ہے، تو پہلے یسر آسان اور چیز ہے، اور دوسرے یسر سے مراد آسان اور چیز ہے۔ اب علماء نے لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میرے محبوب سفر مشکل ایک ہی ہے، لیکن اس کے چلنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں 2 عطا فرمائے۔ یعنی ایک مشکل سفر کو طے کرنے کے بعد جب ختم ہوگا تو آگے آسانیاں ڈبل ہو جانا شروع ہو جائیں گی۔ اس کو اگر ہم سمجھیں، اگر آسان کر کے دنیا کے اندر بھی انسان دیکھتا ہے کوئی بھی کام شروع کرے، آغاز میں مشکل بہت ہوتا ہے، اس کے اوپر چلنے والوں کو بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ چلتے رہتے ہیں، حوصلہ نہیں چھوڑتے، ہمت نہیں ہارتے، چلتے رہتے ہیں، تو جب کام پورا ہو جائے تو آگے آسانی شروع ہو جاتی ہے، ایک آسانی نہیں کئی آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں کا حال دیکھو، دنیاوی اعتبار سے، مواصلاتی نظام کے اعتبار سے، آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ تو ہمارے لوگ یہاں سے راولپنڈی جب جاتے تھے کاروبار دکانداری کا سامان خریدنے تو 3 دن لگتے تھے، ایک دن گاڑی پر جانے میں لگتا تھا، دوسرا دن خریداری میں لگتا تھا، تیسرے دن واپس آنے پر لگتا تھا، چوتھے دن دکان کھلتی تھی۔ تو دکان بندے کے 3 دن بند رہتی تھی، اور اس سفر میں مشقت کتنی تھی، وہ کچی سڑکیں اور راستے کی مشقت کتنی، راولپنڈی جا کر رات کو جو اس طرح کے نہیں ہوتے تھے آج کی طرح، چارپائیاں ہوتی تھیں، بسترے کرائے پر ملتے تھے، ان میں لوگ رہتے تھے، کھانے کس طرح کے کھاتے تھے، وہ ساری مشکلات۔ لیکن آج کا یہ سہولت ہے کہ صبح گیا خریداری کی 4 گھنٹے کے بعد 2-3 گھنٹے لگا کر شام کو گاڑی پر بیٹھا، رات 8-9 بجے واپس گھر پہنچ گیا۔ تو اب کتنی آسانی ہو گئی ہے اس نئی نسل کو، تو پہلے وہ کتنی مشقت تھی۔ اسی طرح آپ ہر جگہ ہر شعبے میں دیکھیں، جہاں انسان کام کرتا ہے آغاز میں وہاں مشقت ہوتی ہے، وہاں تکلیف ہوتی ہے، لیکن عزم مصمم کے ساتھ چلنے والا ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اگر آسانی نہ ہو تو اس کی آنے والی نسل کو آسانی ہو جاتی ہے، اس کی آنے والی اولاد خوشحال ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج سے 50 سال پہلے اپنی کمر پر بوجھ اٹھا کر گھر لے جاتے تھے، آج ان کی اولاد کمر پہ اٹھانا تو بہت دور کی بات، ہاتھ میں اٹھانا تو ہی سمجھتے ہیں۔ اب ان کے پاس اتنا مال آ گیا ہے نا، گاڑیاں آ گئی ہیں، سہولت آ گئی ہے، مزدور آ گئے ہیں، لیکن یہ اس کی قربانی نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کے ابا کی، اس کے دادا کی قربانی ہے۔ وہ جو اتنے طویل سفر کرتے رہے، مشقت برداشت کرتے رہے، پیدل لوگ چلتے تھے، راستے میں جہاں وہ سائے بیٹھنے کی جگہ مستقل بنتی تھی وہاں لوگ بیٹھتے تھے، سائے میں آرام کرتے تھے، پسینہ خشک کرتے تھے، روٹیاں ساتھ باندھی ہوتی تھی، وہ نکال کے خشک روٹیاں مرچ کے ساتھ کھا کر ٹھنڈا پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایسی صورتحال ہوتی تھی، لوگ راستوں میں پیدل چلنے کے لیے مٹکے میں پانی ڈال کے رکھتے تھے۔ ایک یہ وقت تھا مشقت کا ہمارے یہاں، آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جاؤ۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں نے مزدوری شروع کی، بیرون ملک جانا شروع ہوئے، مال کی فراوانی شروع ہوئی، لوگ دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں آنا شروع ہو گئے، روڈیں پختہ ہو گئیں، گاڑیاں جو ہے وہ آسان ہو گئیں، تو اب وہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو یہ کب ہوا کہ کچھ لوگوں نے ہمت کی، وہ سڑکیں بنائیں، آج کل مشینیں آ گئی ہیں۔ اس وقت جب سڑکوں کا منصوبہ آتا تھا تو گاؤں کے لوگ آتے تھے اپنی پیلیاں اٹھا کر، گینتیاں اٹھا کر، بیلچے اٹھا کر، اپنی روٹی دن کو ساتھ باندھ کر وہ آ کر یہ کچی سڑکیں اپنے ہاتھوں سے کھودائی کر کے بناتے بناتے گاؤں تک لے گئے۔ پھر منصوبے آتے گئے تو آج پختہ بھی ہو گئی، آج فلانا مسئلہ بھی ہے، فلانا مسئلہ بھی ہے، لیکن پیچھے لوگوں نے قربانی تو دی ہے، مشقت تو دی ہے، اس مشقت کی وجہ سے کیا ہوئی ہے، آسانی ہو گئی ہے۔ تو دنیا کی یہ مشقتیں اور یہ آسانیاں لوگوں کو سمجھ آتی ہیں، دین کی
مشقت یہ دین کے چلنے والوں کو پتہ ہے کہ دین پر چلنے کی مشقت کیا تھی ابتدا، اور اس چلنے کی مشقت پر صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، صحابہ نے اپنا سب کچھ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم مشقت اٹھاؤ، قربانی دو، دین کی محنت چلاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے آسانی دی۔ ایک نوجوان لڑکا تھا مکے میں اور بہت مالدار خاندان کا آدمی تھا، شہزادگی کی زندگی گزارتا تھا، ایک جوڑا صبح کو ایک شام کو چینج کرتا تھا، ایک جوتی آج ایک جوتی کا روزانہ، خوشبو اس کی بڑی مہنگی آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت پہنچی، نوجوان کو اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہو گیا۔ پہلے دن مشقت یہ آئی کہ ماں باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اس دین کے اوپر چلنے میں مشقت ہے، ابتدا ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، خرچہ بند کر دیا، وہ کپڑوں کا تبدیل ہونا، جوتیوں کا تبدیل ہونا، وہ مہنگی خوشبوئیں ملنا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب فاقے آنا شروع ہو گئے، کپڑے آپ جاؤ پرانے ہو گئے، اب ان کو چاٹیاں لگنا شروع ہو گئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہا تھا، دور سے کپڑے بہت بوسیدہ، اوپر پیبند لگے ہوئے، خود حضور میں دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور صحابہ سے کہا اس نوجوان کا حال دیکھو، یہ کل کیا تھا اور اسلام پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں کتنی مشقت آ گئی ہے اس کے اوپر۔ یہ تنگی ضرور آتی ہے اسلام کے اوپر چلنے میں، لیکن یہی نوجوان چلتا رہا۔ غزوہ تبوک کے سفر پر واپسی میں رات کو یہ لڑکا بیمار ہوا، انتقال ہو گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں چونکہ وسیع لشکر تھا تو میں نے دیکھا دور ایک جگہ رات کو بتی چل رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، لوٹ کے چلا گیا تو دیکھا تو قبر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے اور وہی نوجوان لڑکا وہ فوت ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنے اس بھائی کو مجھے پکڑو۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں رکھا اور قبر میں رکھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اے اللہ زمین پر میں اس سے راضی ہوں، آسمان پر تو اس سے راضی ہو جا۔ اب یہ آسانی شروع ہوئی کہ زمین پر مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش پہ خدا بھی راضی ہو گیا، اور جنازہ مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، قبر میں مصطفیٰ رکھ رہے ہیں، اور پھر اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی۔ یہ آسانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تم اس دین کے اوپر چلو، میں رب وعدہ کرتا ہوں دنیا کے چلنے میں مشقتیں ضرور آئیں گی لیکن اس کے بعد ہم آسانیاں بھی دیں گے، اور ایک مشکل رہے گی دنیا میں اور اس کے بعد ہم تمہیں آسانیاں ڈبل کریں گے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ آہستہ آہستہ آگے زندگی آسان کر دے گا، اور موت کے بعد اللہ بھی ہمیں جو آسانیاں دے گا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے یہ وعدہ کیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک جگہ جو ہے وہ مدرسے کے کسی بچوں کے کھانے کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ان کا جو باورچی ہے وہ پاک گیا ہے، اور اب دیکھو مدرسے والے بچوں والے سے پکواتے ہیں، یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں، اور آدمی لائیں گے، کئی بات چل رہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں نہیں پتا اس بات کا، یہ تو طلباء کا مزاج مدرسے والوں نے خود خراب کیا، لوگوں کا مزاج خراب کیا کہ باورچیوں کو تنخواہ پر ٹکوانا شروع کر دیا۔ جو پرانے مدرسے تھے ان کو باورچی نہیں ملتے تھے، وہ تو روٹی محلے سے مانگ کے کھاتے تھے، مشقت یہ تھی، محلوں سے مانگ کے کھاتے تھے۔ پھر جن مدرسوں میں اپنا انتظام ہوا تو وہاں باورچی نہیں ہوتا تھا، طلباء جو بڑی عمر کے وہ باری پہ پکاتے تھے، آج یہ پکائے گا، آج یہ پکائے گا، آج یہ پکائے گا، اور کتنے طلباء ہیں جو بیچارے کے تندور میں تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے روٹی پکاتے ہوئے بازو آدھے جل جاتے تھے۔ اب جلنے کے بعد وہ مشقت میں لگے رہے، پڑے رہے، اللہ ان کو دین کے نور سے منور کرتا رہا۔ وہی کل علماء بن کر میدان میں آئے، منبر پہ بیٹھے اور لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن کے آج وہ چمک رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے تو نہیں ہوا، پہلے کتنی مشقت سے گزر کے آیا ہے، کتنی تکلیف سے گزر کے آیا ہے، تو پھر رب کا وہ وعدہ سامنے آتا ہے، تم چلتے رہو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آج ہمارے اگر مدرسے کے بچے سے کوئی کام کروا دو تو بعض اوقات وہ وارث بھی اعتراض کرتے ہیں، ہمارے بچے سے کیوں کام کروایا ہے، بعض اوقات جو
دوسرے نمازی دیکھنے والے وہ بھی اعتراض کرتے ہیں ہمارے بچے سے کیوں کام کر رہا ہے, طلبا سے کیوں کام کراتے ہو, یہ بہت نامناسب عمل ہے, ہم پیسے دیں گے یہ کام کرو. بھائی ایسا نہیں ہے, یہ دین کا راستہ ہے. اس پر چلنے والے جو مشقت کرتے ہیں, طلبا مشقت کریں, اساتذہ مشقت کریں, مقتدی مشقت کریں, اس مشقت کے نتیجے میں اللہ آگے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اس مشقت کے نتیجے میں اللہ مرنے کے بعد کی آسانیاں پیدا فرماتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ قرآن میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہم اگر مدارس کی تاریخ پڑھیں, انگریز کے یہاں غلبے کے بعد ہمارے مدارس کو, پرانے نظام کو ختم کر دیا گیا تھا, تو نیا جو مدارس کا نظام بنا, اگر اس کی مشقت کو دیکھیں, اس کی تاریخ کو پڑھیں تو انسان حیران ہوتا ہے. ہمارا جو دارالعلوم دیوبند ابتدا جب قائم ہوا تو کوئی عمارت نہیں تھی, کوئی کمرہ نہیں تھا, کوئی بلڈنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں تھا. ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مولوی صاحب ایک طالب علم کو لے کر بیٹھ گئے. ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مولوی صاحب ایک طالب علم کو لے کر بیٹھ گئے, اس نیت سے کہ انگریز ظالم نے ہمارا سارا دین کا نظام مٹا دیا ہے, اب اگر کوئی مدارس کی ترتیب پر محنت پر کام نہ ہوگا, آنے والی نسلوں سے ایمان مٹ جائے گا. ایمان کو دوبارہ زندہ کرنے کی محنت ہمارے اکابر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر شروع کی, اور اللہ نے پھر اس محنت کو, اس اخلاص کو اتنا قبول کیا کہ میں نے ایک رسالے میں پڑھا کہ ایک وقت تھا دیوبند کی ابتدائی مرحلے میں کہ باورچی سے لے کر محتمل تک سارے مدرسے کے اساتذہ اور وہاں کے جو منتظمین تھے وہ صاحب کشف ولی کامل لوگ تھے. اللہ سے اتنا تعلق جڑا ہوا تھا, اللہ سے اتنا تعلق جڑا ہوا تھا. ایک حضرت ہیں, وہ مدرسے میں رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, اور ایک دودھ کا بڑا برتن ہے, اور طلبا مدرسے کے سارے لائن میں لگے ہوئے, اور حضور ان کے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں اپنے ہاتھ سے دودھ بھر کے دے رہے ہیں. تو ایک طالب علم آیا, اس نے بھی پیالہ آنے دیا, حضور نے اس کو دودھ بھی دیا, حضور نے اس کو دودھ بھی دیا. اب وہ جو خواب دیکھنے والے بزرگ تھے بڑے پریشان ہوئے کہ حضور نے سب کو دودھ دیا, اس کو نہیں دیا, یہ کیا ہوا؟ اب خواب نے اس کو پہچان لیا. اب پھر صبح انہوں نے اپنے دور پہ تحقیق شروع کی کہ یہ محروم کیوں ہوا. تو پتہ چلا کوئی بڑی غلطی نہیں تھی اس کی. پھر پتہ چلا کہ جمعرات کو جب مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے تو اس کے کمرے کا ایک ساتھی کہیں چلا جاتا ہے, تو یہ لنگر پر اس کے حصے کی بھی روٹی بتا کر لا کر ڈبل کھا لیتا ہے. بس اتنی سی بات تھی کہ ہم دو آدمی ہیں, تھا یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ کا پیالہ نہیں دیا, یعنی وہ علم سے معلوم ہو گیا. یہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر روحانیت اور یہ مدرسے کے اندر تزکیہ قلب, یہ چیزیں چلا کرتی تھی. اب سب کچھ ریڈی میڈ ہو گیا ہے, لانے والوں کا بھی, پڑھنے والوں کا بھی, پڑھانے والوں کا بھی, چندہ دینے والوں کا بھی, ہر چیز ریڈی میڈ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے برکات سامنے نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ بہت مشقت کا سفر ہوتا ہے. اس مشقت کے سفر میں ہمارے حضرت مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ, جن کے سامنے ہم نے قرآن کریم 1983-84 میں حفظ کیا, اور میں نے ان کے سامنے الحمدللہ اجیرے میں 2 دفعہ رمضان میں قرآن پاک کو سنایا. ہمارے مولانا شبیر صاحب بھی ان کے پاس پڑھے ہیں, بڑے بڑے علماء حضرات, بہت اللہ والے آدمی تھے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ زمانے طالب علمی میں میرے پاس 6 مہینے تک میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں بال کٹوا سکوں. تو میں رات کو جو ہے وہ باہر نکلتا تھا عصر کے بعد اور مغرب تک جاگو کے سبق یاد کرنے کے لیے. کبھی چاند کی چاندنی میں ہم مغرب کے بعد عشاء کے بعد باہر نکل جاتے تھے اپنے سرفنام یاد کرنے کے لیے. تو باہر کو قریب سے گزرتا تو میرے بڑے بالوں میں سے دیکھا تھا کوئی پاگل ہے, تو چھوٹے لڑکے مجھے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے, کوئی چلا ہی گیا. ہماری یہ پوزیشن ہوتی تھی. لیکن اس مشقت کی وجہ سے پھر اللہ نے دین کے اندر اتنی محنت اور اللہ نے اتنا رنگ کر دیا تھا کہ جنہوں نے ان کو سنا وہ تو گواہ ہیں آج بھی. اور میں نے خود ان کو دیکھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن ان کی قبر وہ دوبارہ جو ہمارے ایک نظام ہے اوپر سے مٹی ہٹاؤ, پتھر وغیرہ لگاؤ, قبر بناؤ, تو جو ہی مٹی ہٹانا شروع ہوئی اندر سے خوشبو ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. یہ تو یہ ہے کہ اکابر کی قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں, واقعات ہم علماء سے سنتے پڑھتے. یہ جو واقعہ
ذکر کروں جو میں نے خود سونگی ہے. تو زندگی کی مشقت کا سفر کیسا گزرا؟ اللہ نے آگے آسانیاں کیسے کر دی، اللہ نے آگے آسانیاں کر دی ہے. اور پھر مجھے ایک مرتبہ خواب میں آئے تو پوچھنے لگے یہ حجیرہ جو مولانا کمال الدین صاحب اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، وہ بھی انتقال ہو گیا. تو کہنے لگے یار ایک کمال الدین جمعہ ٹھیک پڑھا لیتا ہے. یعنی ان کے زمانے کا جو مجموعہ اور ان کے زمانے کا جو بیان ایسا خطیب کشمیر میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، اس درجے کے عالم تھے. تو بعد میں مجمع میں جب خطیب کمزور ہو گیا تو پریشانی بھی ہوتی ہے اور صبح کا مجمع کا کیا حال ہوگا. تو مجھ سے کہنے لگے کمال الدین جمعہ پڑھا لیتے ہیں. میں نے کہا حضرت بہت ٹھیک پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ بڑا صحیح ہے. تو کہنے لگے مجھے اور کسی بات کی فکر نہیں، صرف جمعے کی فکر ہوتی ہے. تو جب انسان اللہ کے دین پر چلتا ہے نا تو مرنے کے بعد کے احوال بھی دنیا سے اللہ ایسے جوڑ کے رکھتا ہے اس کی فکر کے. تو اصل مسئلہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ دین کے اوپر چلنے میں مشقتیں ضرور ہیں، تکالیف ضرور ہیں، لیکن چلنے والوں کو صبر اور استقامت کے ساتھ پھر اللہ اپنے نور سے منور کرتا ہے. یہ بات ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پھر دنیا کی بھی آسانی اور آخرت کی بھی آسانی. آخر میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب دین کی دعوت دن بھر دنیا میں دینے سے فارغ ہو جاؤ پھر ہمارے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے مصلی پر آ جاؤ، عبادت میں لگ جاؤ، محنت میں لگ جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف مشغول ہو جا. یہ وہی بات ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے سورہ مزمل کہی تھی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. دن بھر تو لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہو، ایک وقت رات کا ایسا ہونا چاہیے صرف میں اور تم ایک دوسرے سے تعلق رکھیں. یہ ہے وہ رات کی مشغولیت، تہجد کی نماز، اللہ کے حضور ریاض و نیاز کی ملاقات. اس کا ذکر بھی اس کے آخر میں آیا. تو یہ پوری سورت پہلی وضحا اور یہ دوسری سورت عالم نشرح یہ حضور کی سیرت اور صورت کو بیان کرتی ہے. آگے والی سورت انشاءاللہ پھر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.